ایک ٹاپک ہے جس پر مجھے ویسے ہی میری مائنڈ میں آیا کہ اس پر ویڈیو بننی چاہیے، اور وہ ٹاپک کچھ ایسا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے آس پاس ان کو لائف میں وہ چیز فیس کرنی پڑتی ہے، وہ وقت جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو، مطلب اس وقت کا کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے۔ کسی کے اوپر وہ بچپن میں آ جاتا ہے، کسی کے اوپر وہ ینگ ایج میں آ جاتا ہے، کسی کے اوپر وہ میچور ایج میں آتا ہے، لائک بڑھاپا، یا پھر جو میچورٹی کی ایج ہوتی ہے 30 to 40۔ وہ ایسی سچویشن ہوتی ہے جس وقت آپ کو سب آپ کا ساتھ چھوڑے آتے ہیں، ایون کہ آپ کے ریلیٹیوز، اور آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ آپ کی بات سنتے نہیں ہیں، لوگ جو ہیں وہ آپ کو تنقید کا مظاہرہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ آپ پر ہنستے ہیں، آپ کی باتوں کو مذاق بناتے ہیں۔ ایک ایسا وقت جب کوئی آپ پر بھروسہ نہیں کر رہا ہوتا، اور ایک ایسا وقت جب آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ چلیں، آپ کا ساتھ دیں، پر کوئی آپ کا ساتھ دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ تو وہ سب سے مشکل وقت ہوتا ہے جب لوگ جو ہیں وہ آپ کی ایفرٹس کا اور آپ کی لائف کا، آپ کی فیملی کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی مشکل پیریڈ ہوتا ہے جب آپ بہت ہی لو ہوتے ہیں اپنی لائف میں، مطلب بہت ڈاؤن ہوتے ہیں، اور کوئی آپ کا بھروسہ نہیں کرتا، کوئی آپ کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتا، ایون کہ لوگ جو ہیں وہ آپ سے علیحدگی اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایون دو ایسے لوگ جو لائک جن کو نہیں علیحدگی اختیار کرنی چاہیے، جو کہ آپ کے کلوزڈ ونس ہیں، وہ بھی آپ سے علیحدگی اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ایسی سچویشن میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آپ کی لائف بہت اچھی بن جاتی ہے، مطلب اس کے بعد ایسی سچویشن کو فیس کرنے کے بعد آپ بہت اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، یا پھر آپ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، آپ ایک مریض بن جاتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں، ایسی سچویشن میں، کیونکہ یہ بہت مشکل وقت ہے اور یہ ہر کسی کو فیس کرنا پڑتا ہے، میں نے بھی فیس کیا ہے، دیٹس وائی میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ میں جب ابھی نماز پڑھ کے نکلا تو مجھے مائنڈ میں آیا کہ آج اللہ نے مجھے اتنی اچھی جگہ پہ، آلموسٹ 1.5 ویک ہو گیا میں نے اسٹے کیا ہوا ہے فیملی کے ساتھ۔ تو میں نے سوچا کہ کسی دور میں ہمیں یہ یقین تو تھا کہ انشاءاللہ آئیں گے ادھر، لیکن ایک انہونی سی بات لگتی تھی، اور وہ بھی یہ سب اتنی جلدی ہو جائے گا یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ مطلب ہمیں لگتا تھا کہ لائف میں کبھی ہوگا، یہ نہیں سوچا تھا کہ اتنی جلدی ہو جائے گا۔ تو میں نے سوچا کہ آپ سے بھی شیئر کیا جائے کہ آخر وہ کیا چیزیں ہیں جو رکھنی چاہیے انسان کو، کیونکہ اللہ جو ہے وہ سبب پیدا کرنے والا ہے، اسباب بنانے والا ہے، تو اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ وہ صرف کون کہتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے، مطلب اللہ کہتا ہے ہو جا، اور بس دنیا میں ہر چیز ہو جاتی ہے۔ تو ایسی سچویشن جب آپ کے ساتھ کوئی نہ ہو، اور آپ بالکل لو ہو چکے ہوں، اس دنیا میں بہت ڈاؤن ہو چکے ہوں، آپ کی سنی بھی نہ جا رہی ہو، اور آپ بالکل اکیلے پڑ چکے ہوں، اس وقت پہ وہ جو ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ نے 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور وہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ سب سے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا، کیونکہ رب جو ہے وہ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو جب ایسا وقت آتا ہے جب آپ بالکل اکیلے پڑ جاتے ہیں، تو اللہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بندہ بہت پرہیزگار ہے یا بہت گناہ گار ہے، نہیں، اللہ جو ہے وہ انسان کو جج نہیں کرتا۔ اللہ جو ہے وہ اس کی اندر کی جو ایک سچویشن ہوتی ہے وہ دیکھتا ہے۔ اللہ جو ہے وہ بہت پیار کرتا ہے اپنے بندے سے۔ تو جب بندہ رو کے اکیلے میں روتا ہے، جب بندہ اللہ کی قرب میں جاتا ہے، جب بندہ اللہ سے شکایت کرتا ہے، جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو اللہ اس کی سنتا ہے۔ اور اس وقت یہ نہ سوچیں کہ کیا غلط کیا صحیح، کیا آپ غلط ہیں کیا آپ صحیح ہیں، نہیں، اس وقت یہ سوچنے کی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ آپ تو آلریڈی ڈاؤن ہو چکے ہیں۔ غلط ہوا یا صحیح ہوا، جو بھی ہوا، جو اللہ نے آپ کی ایک تقدیر میں لکھی تھی بات، چاہے وہ غلط ہو گیا یا صحیح ہو گیا، اس چیز کو بھول جائیں اور اللہ سے رجوع کریں، آپ اللہ کے پاس جائیں۔ اور 3 چیزیں، سب سے پہلی چیز صبر، اس وقت میں صبر کریں، مطلب لوگ آپ کو تانے بھی ماریں گے، لوگ آپ کا مذاق بھی اڑائیں گے، لوگ آپ کے بارے میں برا بھلا بھی کہیں گے، ایون آپ کی جو فیملی ہے وہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو برا بھلا بولے، بٹ آپ نے صبر کرنا ہے۔ صبر کا جو اجر ہے وہ بہت بڑا ہے،
اور جو بڑی منزلوں کے مسافر ہوتے ہیں، جنہوں نے لائف میں بہت بڑا سوچا ہوتا ہے، بڑا اچیو کرنا ہوتا ہے، وہ صبر ضرور کرتے ہیں. ان کی زندگی میں صبر جو ہے وہ مسٹ ہے. ان کے لیے صبر جو ہے وہ لازم ہے اگر انہوں نے کچھ بہت بڑا اچیو کرنا ہے. تو سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ صبر ہوتا ہے. آپ نے صبر لازمی کرنا ہے. صبر جو ہے وہ آپ اپنا تکیہ کلام بنا لیں، اپنا زندگی کا حصہ اصول بنا لیں، کیونکہ صبر کے بغیر کبھی بڑی جنگیں جیتی نہیں جاتی، نہ ہی صبر کے بغیر کبھی بڑی منزلیں ملا کرتی ہیں. دوسرا جو اہم ہے وہ ہے یقین. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم لیڈر بناتے ہیں. مفہوم ہے اس کا کہ ہم لیڈر بناتے ہیں. ہم جو لیڈرز جنریٹ کرتے ہیں، اس دنیا کو دیتے ہیں، قائد دیتے ہیں، ان کے اندر دو چیزیں ضرور ہوتی ہیں. ایک وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور دوسرا ان کو اللہ پہ بے حد یقین ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے کہ کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا تھا. آگے سمندر تھا، دریا تھا، اور پیچھے جو ہے وہ فرعون کی فوج تھی. پر اس وقت بھی حضرت موسیٰ کے جو الفاظ تھے وہ یہی تھے کہ میرا اللہ ہے. اور مطلب وہ بھروسے کا عالم تھا، وہ یقین کا عالم تھا ان کا، کہ ان کو اس وقت بھی اللہ پہ یقین تھا. اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان کی قوم نے ان سے کہا کہ موسیٰ مارے گئے، پر موسیٰ کا جو یقین تھا وہ بہت پختہ تھا، اور پھر اللہ نے دریا میں سے راستہ نکال دیا، اور وہ چیز ایک ہسٹری بن گئی، ایک تاریخ بن گئی، ایک تاریخ کا ایک معجزہ بن گیا. تو یہ ہے کہ یقین جو ہے وہ معجزے اور کرامتیں کرواتا ہے. یقین انسان کا اللہ پہ جتنا یقین ہوتا ہے وہ اتنی بڑی اچیومنٹ کرتا ہے، کیونکہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہی یقین سے ہیں. یقین ہی انسان کو کسی منزل پر پہنچاتا ہے، اور اللہ پہ یقین ہونا ہی بہت بڑی چیز ہے. مطلب اگر آپ کو پختہ یقین ہونا شروع ہو گیا اور آپ اس چیز میں کامیاب ہو گئے کہ آگے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تب بھی اللہ پہ یقین کہ میرا اللہ جو میرے لیے فیصلہ کرے گا، یا میرا اللہ جو میرے لیے زندگی چنے گا، یا میرا اللہ جو میری زندگی میں چیزیں ہو رہی ہیں، اس پہ میرے اللہ پہ مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ میں اس میں سرخرو ہوں گا. تو پھر آپ کو زندگی میں کوئی بھی چیز، آپ کو زندگی میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. آپ کو زندگی میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی. یہ بہت ضروری چیز ہے یقین. تو پہلا جو تھا وہ صبر تھا، کہ جب آپ کو ہر طرف سے ٹھوکر پڑ چکی ہو، لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہوں، کیونکہ اس کے میں صبر کرنا بڑا ضروری ہے. جواب تک نہ دیں، جواب دینا بھی مناسب نہ سمجھیں. اور دوسرا جو ہے وہ ہے یقین، کہ آپ کو اللہ پہ اتنا یقین ہو کہ اللہ کو بھی وہ آپ کی ادا پسند آ جائے. کیونکہ رب کو ایک ادا پسند آ جائے تو رب عرش سے فرش پہ بٹھا دیتا ہے. تو یقین ہونا بڑا لازمی ہے. اور تیسری جو چیز ہے، جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے تیسری بھی، وہ ہے شکر. کہ آپ جس حال میں ہیں اللہ کا شکر ادا کریں. آپ اللہ کو یاد کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. اور آپ کا اور اللہ کا ایک رابطہ ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ دنیا والے آپ کو کہہ رہے ہیں یار یہ اتنا گنہگار ہے، یہ نمازی نہیں ہے، یا مطلب واٹ ایور کچھ بھی دنیا کہہ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے آپ اللہ کے کتنے کلوز ہیں. تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں ہر ایک چیز میں. آپ پانی پی رہے ہیں، آپ شکر ادا کریں. آپ کو کھانا مل رہا ہے، آپ شکر ادا کریں. آپ صبح اٹھ رہے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مجھے ایک اور دن میری آنکھیں کھولی، مجھے صحیح سلامت پیدا کیا، آنکھوں سمیت. ہاتھ میرے صحیح سلامت ہیں، پاؤں میرے صحیح سلامت ہیں. تو اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہوئی ہیں اس کا شکر ادا کریں. جب آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع ہو جائیں گے تو اللہ آپ کو اور نوازے گا، کیونکہ یہ اللہ کا بہت پسندیدہ عمل ہے. تو کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تھا تو ابلیس نے اللہ سے چیلنج کیا تھا کہ میں ان لوگوں کو، یہ جو انسان ہے، تو میں ان کو تیری راہ میں نہیں آنے دوں گا، تجھ پر بھروسہ کرنے نہیں دوں گا، اور یہ شکر کرنے والے نہیں ہیں. تو اس لیے شکر ادا کرنا بڑا ضروری ہے. اللہ صبر رکھنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، یقین رکھنا، اور اس سے آگے چل کے ہر نعمت جو اللہ آپ کو عطا کر رہا ہے، ہر وہ چیز جو اللہ آپ کو دے رہا ہے آپ کی زندگی میں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بڑا ضروری ہے. کیونکہ اللہ شکر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. اور یہ وہ تین چیزیں کہ یہ اس کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیں. پھر اللہ تعالیٰ رستے نکالتا ہے، ایسی جگہوں سے رستے نکالتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. کیونکہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ اللہ اسباب بناتا ہے، وہ سبب بناتا ہے. تو اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اللہ سے فرماتا ہے ہو جا،
اور دنیا میں سب ہو جاتا ہے. تو اس لیے سب سے امپورٹنٹ ہے آپ اپنی زندگی کے اصولوں کی ایک کتاب بنائیں اور اس میں سب سے پہلے یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ درج کر لیں اور اس کے اوپر لکھ دیں کانسٹنٹ مین کے ایسی ٹرمز جو کبھی بھی الگ نہیں ہوں گی. اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں کس طرح نوازتا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ تھوڑا صبر کر کے، تھوڑا یقین کر کے، تھوڑا شکر کر کے ہمیں زندگی میں چلنا پڑتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ایک لیسن بھی تھا، ایک لیکچر بھی تھا جو کہ مجھے ابھی لگا کہ یہ چیزیں مجھے آپ سے شیئر کرنی چاہیے. یہ میری زندگی کا سیکھا ہوا ایک حصہ ہے. یہ میری زندگی میں سیکھی ہوئی کچھ چیزیں جو میں نے اپنی زندگی کے اس 20-22 سال میں سیکھی ہیں اور لاسٹ 5-6 سال میں کچھ زیادہ سیکھی ہے. تو اس لیے آپ سے بھی شیئر کیے کہ آپ بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اپنے زندگی کے اصول کی جو کتاب ہے اس میں ان چیزوں کو پرماننٹ کریں اور کانسٹنٹ کریں اور پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کے اوپر کیسی کرم نوازی کرتا ہے. کیونکہ اللہ کو اگر انسان کی کوئی ادا پسند آ جائے تو پھر وہ اس کو، کیونکہ اللہ کے آگے یہ دنیا کی دولت اور مطلب اس کے شایان شان اگر وہ عطا کر دے کسی کو تو پھر وہ اس دنیا کا جو ہے کامیاب ترین انسان ہوتا ہے. تو اس لیے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو حصہ بنائیں. اور یہ زندگی، اور سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ان چیزوں کو سوچیں گے، ان چیزوں کو پرماننٹلی اپنی زندگی پہ اپلائی کریں گے تو پھر آپ کی جو لائف ہے اس میں سکون آئے گا. کیونکہ جب آپ ان چیزوں کو سوچیں گے تو آپ کی زندگی کو پیس ہوگا، آپ کی زندگی میں ایک پیس ہوگا، آپ کی زندگی میں ایک سکون آئے گا اور آپ کو جو ہے وہ آپ کا جو ٹرسٹ ہے وہ اللہ پہ اور مضبوط ہوتا جائے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک پہ گفتگو کرتے ہوئے. تو بس میرے بھی 3 سے 4 دن رہ گئے ہیں یہاں پہ اور پھر انشاءاللہ ہمارے پاکستان میں ڈفرینٹ سکولز میں لیکچرز ہوں گے تو ہم اس میں وہ ویڈیوز بھی آپ سے شیئر کریں گے. جب تک آپ کنیکٹڈ رہیں، لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے رہیں اور اپنا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس بات سے زمین کی زیارت کروائے، آپ کو بھی یہاں پہ آ کے اپنے رب کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں.